السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں قرآن مقدس کی ایک سورہ بقرہ کی چند آیتوں کے بارے میں ہم جانیں گے، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت، قرآن کے سچائی کے بارے میں، قرآن کے صداقت کے بارے میں، اور قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس بارے میں اس آیت میں واضح طور پر بتایا گیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں، یہ اس رب کی کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان آیتوں میں متقی کی پہچان کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ ایک متقی کی پہچان کیا ہے، ایک پرہیزگار کی پہچان اور اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، کہ آخر وہ کون سی کوالٹیز ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر پائی جائیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انسان متقی ہے یا انسان پرہیزگار ہے۔ آخر وہ کون سی علامتیں ہیں، کون سی نشانیاں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے جو شاید اب اس سے پہلے نہ سنے ہوں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ حضرات محترم، اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، یہ ان متقیوں کے لیے، یعنی یہ ہدایت ہے ان متقی انسانوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں کو ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو قرآن مقدس ہے اس پر تو وہ ایمان رکھتے ہی ہیں، جو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اس پر تو ایمان رکھتے ہی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اپنے رب کی جانب سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے شیخ حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی ادام اللہ ذلہ ولینا، جو کہ ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، ان تمام اختلافات کو اپنی بصیرت افروز اور نکتہ آفرینی سے ختم فرما دیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے سلسلے میں علماء کے تمام اقوال، اس جو آیت میں نے ابھی پڑھی اس میں جو سب سے پہلا لفظ ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کے سلسلے میں علماء کے تمام اقوال اپنی جگہ پر درست ہیں، ان میں کوئی حقیقی تضاد نہیں ہے، سب کی باتیں خاص اعتبار سے ہیں، نہ کہ ہر اعتبار سے۔ جس نے کہا کہ مقطعات کا علم صرف اللہ کو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے، جس نے کہا کہ صرف اللہ و رسول کو ہے اس کی بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے، اور جس نے کہا کہ اللہ و رسول کے ساتھ خاص متقی اور عارفین باللہ کو بھی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر حق پر ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ سورج کی طرح ہے، پیغمبر اسلام کا علم جو ہے اس کی روشنی کی طرح ہے، اور عارفین اور متقین کا علم جو ہے وہ زمین پر پڑنے والی روشنی کی طرح ہے، اور عام مومنوں کا علم جو ہے وہ گھروں کے اندر سورج کی روشنی سے پیدا ہونے والے اجالے کی طرح ہے۔ اب جس نے سورج کو دیکھا اس نے کہا کہ روشنی در حقیقت سورج میں ہے، بات درست ہے کہ جیسی روشنی سورج کے اندر ہے وہ باہر نہیں ہے۔ جس نے کہا کہ سورج اور اس کی کرنیں یہی روشنی ہے اس کی بات بھی تو درست ہے کہ ایسی روشنی کہیں اور کہاں ہے، باقی مقامات پر تو اسی روشنی کا اجالا ہے۔ اور جس نے کہا کہ سورج بھی روشن، اس کی کرنیں بھی روشن، زمین بھی روشن، اور گھر کے اندر بھی روشن، اس کی بات بھی درست ہے۔ روشنی ہر جگہ ہے لیکن اعلیٰ کی طرف نسبت کریں تو ادنا کے اندر روشنی
روشنی نہیں ہے۔ علم ہر جگہ ہے، لیکن اعلیٰ کی طرف نظر کرے تو ادنا کا علم جو ہے وہ جہالت کی طرح ہے۔ اسی طرح علم الہی کے سامنے علم رسالت جو ہے وہ ایک سمندر کے قطرے سے بھی کم ہے، اور علم رسالت کے سامنے اولیاء کرام کا علم جو ہے وہ تری جیسا ہے، اور عام مومنوں کا علم اولیاء کرام کے علم کے سامنے نمی جیسا ہے۔ اور اسی طرح مقطعات کا علم یا کوئی بھی علم کم و کیف ہر اعتبار سے جیسا اللہ کو ہے ویسا رسولوں کو نہیں ہے، جیسا رسول کو ہے ویسا عارفین اور متقین کو نہیں ہے، اور جیسا عارفین و متقین کو ہے ویسا عام مومنوں کو نہیں ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اس کے آگے اللہ نے سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ ہدایت ہے متقی انسانوں کے لیے۔ حضرات محترم، یہ آیت بظاہر جو ہے قرآن مقدس کی دوسری سورہ کی دوسری آیت ہے، لیکن مضامین قرآن کے واضح تفصیلی آغاز کے لحاظ سے یہ قرآن کی پہلی آیت ہے۔ یہ آیت سب سے پہلے قرآن کا تعارف کراتی ہے۔ یہ تعارف دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا، قرآن کریم جو ہے وہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کوئی بھی شک و شبہ کا گزر بھی نہیں ہے۔ دوسرا، قرآن جو ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرات محترم، قرآن کے کتاب لا ریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مضامین ایسے علمی حقائق اور معارف پر مشتمل ہے کہ بڑے سے بڑا انکار کرنے والا بھی ٹھوس علمی بنیادوں پر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب ایک ایسے پیغمبر امین و صادق کا عطا کردہ ہے جس کی صداقت، جس کی امانت کی گواہی اس کے دشمنوں تک نے دی ہے، اور آج بھی وہ دے رہے ہیں۔ حضرات محترم، قرآن اپنے اسلوب اور عبارت اور ساتھ ہی ساتھ حقائق و معارف ہر لحاظ سے سراپا معجزہ ہے۔ قرآن نے مختلف مقامات پر چیلنج کیا کہ اہل عرب کو کہ اگر اس کے من جانب اللہ یعنی اللہ کی جانب سے ہونے میں تم کو ذرہ برابر بھی شک ہے تو وہ اس جیسی ایک آیت ہی پیش کر دے۔ روئے زمین پر قرآن ایک ایسی منفرد کتاب ہے جو خود دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اسی طرح اس کا محافظ اللہ ہے، اسی طرح اور سب کی ہدایت کے لیے ہے، اور اس میں کوئی بھی شک کا گزر نہیں ہے۔ حضرات محترم، قرآن نازل ہوئے آج 1450 سال گزر گئے، لیکن آج بھی یہ قرآن اپنے اصل الفاظ کے ساتھ لاکھوں سینوں اور کروڑوں مشینوں میں محفوظ ہے۔ علمی اعتبار سے دیکھیں تو ہر دن اس کے محاسن والی شخصیت جس کی ہے، جن انسانوں کی جن کو نہیں دکھ رہا قرآن کی عظمت، قرآن کی رفعتیں نہیں دکھ رہی، نہیں سمجھ میں آ رہی، تو اس میں قرآن کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ اپنے چمگادڑی جو ان کے چمگادڑ پن ہے اس کو دور کریں، خود بخود قرآن کی عظمت، قرآن کی جو رفعتیں ہیں وہ خود بخود ان کے سامنے آ جائیں گی۔ حضرات محترم، اسی طرح اس مقام پر قرآن نے اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جبکہ دوسرے مقام پر اس نے خود ہی ھدی للناس یعنی تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان بتایا ہے۔ حضرات محترم، اس معاملے کو حل کرتے ہوئے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ دراصل قرآنی پیغام جو ہے وہ ہدایت جو ہے وہ تو بلا تفریق مذہب سب کے لیے ہے، مگر اس کتاب کے ہدایت سے کما حقہ فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طبیعت کے اعتبار سے انسانوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم جو ہے ان انسانوں کی ہے جو چاہے جس گھر میں پیدا ہو وہ اپنے پیدا کرنے والے کو تلاش کرتے ہیں، اس کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں اور اس کی مرضی پر چلنا چاہتے ہیں۔ اس طبیعت کے لوگ جب قرآن تک پہنچتے ہیں تو بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، یہ رحمانی کلام ہے۔ ایسے لوگ ہدایت
ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور فلاح پاتے ہیں۔ دوسری قسم ان انسانوں کی ہے جو اپنی طبیعت اور نفس کے پجاری ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اسی گھر میں ہی کیوں نہ پیدا ہوں جس میں صبح سے شام تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہو، ایسے لوگ ہدایت نہیں پاتے۔ وہ قرآن سنتے ہیں مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اسی لیے دعوت کے لحاظ سے تو قرآن سب کے لیے کتاب ہدایت ہے، لیکن قبولیت کے لحاظ سے صرف متقیوں کو اس ہدایت سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب کس شخص کے اندر متقی بننے کی صلاحیت ہے اور کس میں نہیں، یہ بات ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے داعی کو چاہیے کہ بلا تفریق ہر فرد بشر تک قرآن کی دعوت پہنچائے، مدعو کے مذہب و مسلک سے سروکار رکھے بغیر داعی کو صرف فریضہ دعوت سے غرض رکھنی چاہیے۔ کیا خبر متقی روحیں کہاں تڑپ رہی ہوں۔ حضرات محترم، اب میں آپ کے سامنے متقی کی پہچان میں بتاتا ہوں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، اس کے بعد اگلی دو آیتوں میں متقی انسانوں کی نشانیاں، ان کی پہچان بیان کی گئی ہے۔ ہر آیت میں 3 صفات کا ذکر ہے۔ متقی انسانوں کی یہ کل 6 پہچان ہے۔ پہلا، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسرا، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھا، پیغمبر آخر الزماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ پانچواں، اسی طرح جو پہلے کے انبیاء کرام پر نازل ہوا تھا ان باتوں پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور چھٹا، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ایسے لوگوں کے لیے بشارت دی گئی ہے، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح البقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں یہاں پر مکمل ہوتی ہیں۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔